مستنصر حسین تارڑ ناول نگار۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے مشہور سفرنامہ نگار ہیں۔ اب تک 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفرنامے اور ناول نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری اور فن اداکاری سے بھی وابستہ رہے۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ حالات زندگی۔ مستنصر کا آبائی تعلق گجرات سے ہے، لیکن اس وقت لاہور میں رہتے ہیں۔ بچپن میں اقامِ پاکستان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ مستنصر حسین تارڑ کے والد رحمت خان تارڑ گجرات کے ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مستنصر صاحب نے اپنے والد سے گہرا اثر قبول کیا۔ ابتدائی حالات۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ بیڈن روڈ پر واقع لکشمی مینشن میں ان کا بچپن گزرا، جہاں سعادت حسن منٹو پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول، رنگ محل اور مسلم ماڈل ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے کے بعد برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک کا رخ کیا، جہاں فلم، تھیٹر اور ادب کو نئے زاویے سے سمجھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ 5 برس وہاں گزارے اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ ادبی و فنی خدمات۔ ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ہے۔ متعدد سفر کیے۔ آج کل اخبار جہاں میں ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول کے حوالے سے بھی وہ ایک نام ہے۔ انہوں نے بہاؤ، راکھ، خس و خاشاک، زمانے اور اے غزال شب جیسے شورۂ آفاق ناول تخلیق کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹی وی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتے رہے۔ پی ٹی وی نے جب پہلی مرتبہ 1988 میں صبح کی نشریات صبح بخیر کے نام سے شروع کی، تو مستنصر حسین تارڑ نے ان نشریات کی کئی سال تک میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ریڈیو پروگرام کی بھی میزبانی کی۔ 1957 میں شوق آوار کی انہیں ماسکو، روس میں ہونے والی یوتھ فیسٹیول لے گئی۔ اس سفر کی روداد 1959 میں 7 روزہ قندیل میں شائع ہوئی۔ اس سفر کی روداد پر ناول فاختہ لکھی۔ یہ قلمی سفر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ٹی وی۔ پاکستان لوٹنے کے بعد جب ان کے اندر کا اداکار جاگا تو انہوں نے پی ٹی وی کا رخ کیا۔ پہلی بار بطور اداکار پرانی باتیں نامی ڈرامے میں نظر آئے۔ آدھی رات کا سورج بطور مصنف پہلا ڈرامہ تھا جو 74 میں نشر ہوا۔ آنے والے برسوں میں مختلف حیثیتوں سے ٹی وی سے منسلک رہے، جہاں کئی یادگار ڈرامے لکھے، وہاں سینکڑوں بار بطور اداکار کیمرے کا سامنا کیا۔ پاکستان میں صبح کی نشریات کو اوج بخشنے والے میزبانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بچوں کے چاچا جی کے طور پر معروف ہوئے۔ 2014 میں ایکسپریس ٹی وی پر سفر ہے شرط کے نام سے سفرنامہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ جیو ٹی وی پر شادی کے حوالے سے ایک پروگرام بھی کیا۔ ڈرامے۔ ناول اور سفرناموں کے علاوہ مستنصر صاحب نے ڈرامے بھی تحریر کیے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: شاہ پر، ہزاروں راستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، ایک حقیقت ایک افسانہ، کیلاش، فریب۔ سفرنامے۔ 1969 میں وہ یورپی ممالک کی سیاحت پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر نکلے تیری تلاش میں کے نام سے سفرنامہ لکھا۔ یہ سن 71 میں شائع ہوا۔ قارئین اور ناقدین دونوں ہی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کتاب کو ملنے والی پذیرائی کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلا سفرنامہ اندلس میں اجنبی تھا۔ 42 برسوں میں 30 سفرنامے شائع ہوئے۔ 12 صرف پاکستان کے شمالی علاقوں کے بارے میں ہیں۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی کیٹو پر ان کا سفرنامہ اس قدر مقبول ہوا کہ 2 ہفتے میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس علاقے میں ان کے گہرے تعلق کی بنا پر وہاں کی ایک جھیل کو تارڑ جھیل کا نام دیا گیا۔ ان کے چند نمایاں سفرناموں کے نام یہ ہیں: نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نانگا پربت، نیپال نگری، سفر شمال کے، سنو لیک، کالاش، شمشال بے مثال، سنہری الو کا شہر، کیلاش داستان، ماسکو کی سفید راتیں، یارک سرائے، نیو یارک کے 100 رنگ، ہیلو ہالینڈ، لاہور سے یارکند، امریکہ کے 100 رنگ، آسٹریلیا، آوارگی۔
راکا پوشی نگر اور سندھ بہتا رہا۔ اوائل عمر میں سوویت یونین کے سفر نامے لندن سے ماسکو تک سے انہوں نے سفر ناموں کی ابتدا کی۔ اس کے بعد نکلے تیری تلاش میں سے انہوں نے اردو ادب میں سفر نامے لکھنے کے لیے ایک ایسا انداز متعارف کروایا جس کی اقتدار میں کئی سفر نامے لکھے گئے۔ انہوں نے سفر نامہ کو دلچسپ، پرمزہ، آسان اور سلیس تحریر سے ادب میں سفر ناموں کے قارئین کی ایک کثیر تعداد پیدا کی۔ منظر نگاری کرتے ہوئے وہ الفاظ کی ایسی جادوئی بند کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس مقام و منظر سے بھرپور واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ نکلے تیری تلاش کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، کیٹو کہانی، نانگا پربت، یارک سرائے، گلی، سنو لیک، چترال داستان، ہنزا داستان، شمال کے سفر ناموں میں سے ایسے سفر نامے تحریر کیے جن کو پڑھ کر کئی لوگ آوارہ گرد بن کر ان مقاموں کو دیکھنے ان جگہوں تک جا پہنچے۔ قاہرہ میں ایک رات اور منہ الکعبہ شریف ان کے وہ سفر نامے ہیں جو حجاز مقدس کے بارے میں تحریر کیے گئے ہیں۔ نیو یارک کے 100 رنگ، ماسکو کی سفید راتیں، سنہری الو کا شہر بھی یادگار سفر نامے کہے جا سکتے ہیں۔ ناول نگاری۔ سفر نامے کے میدان میں اپنا سکہ جما کر ناول نگاری کی جانب آ گئے۔ اولین ناول پیار کا پہلا شہر ہی بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ اب تک اس کے 50 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یوں تو ہر ناول مقبول ٹھہرا، البتہ راکھ اور بہاؤ کا معاملہ مختلف ہے۔ خصوصاً بہاؤ میں ان کا فن اپنے اوج پر نظر آتا ہے۔ پڑھنے والوں نے خود کو حیرت کے دریا میں بہتا محسوس کرتا ہے۔ اس ناول میں تارڑ صاحب نے تخیل کے زور پر ہر ایک قدیم تہذیب میں نئی روح پھونک دی۔ بہاؤ وادی سندھ کے ایک شہر کا احوال ہے جو ایک قدیم دریا سرسبزی کے معدوم اور خشک ہو جانے کا بیان ہے، جس سے پوری تہذیب فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ناول کی زبان انتہائی منفرد ہے۔ اس میں سندھی، سنسکرت، براہوی اور سرائیکی زبان کے الفاظ جا بجا ملتے ہیں، جس سے ناول کا طرز تحریر اور اسلوب منفرد ہو جاتا ہے۔ بہاؤ کی طرز تحریر زبان کی مثال میں لامشکل ہے۔ یہ ایک انوکھی تخلیق ہے۔ بقول مصنف یہ ایک متھ ہے۔ بہاؤ میں مستنصر حسین تارڑ ماہر بشریات نظر آتے ہیں۔ محمد عثمان ہنچا نے ان کے ناول بہاؤ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لے کر ایم.اے کی ڈگری ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس سے 2000 میں حاصل کی۔ بہاؤ پر محمد عثمان ہنچا کی تحقیق مستند اور حوالہ کا درجہ رکھتی ہے، جس کے بارے میں خود مستنصر حسین تارڑ نے لکھا: محمد عثمان کے لیے محبت کا ایک بہاؤ۔ راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا، جس کا بنیادی موضوع سقوط ڈھاکہ اور بعد کے برسوں میں کراچی میں جنم لینے والے حالات ہیں۔ قلعہ جنگی 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اردو کے ساتھ پنجابی میں بھی ناول نگاری کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس سفر میں افسانے بھی لکھے۔ ان کی شناخت کا ایک اہم حوالہ کالم نگاری بھی ہے، جس میں ان کا اسلوب سب سے جدا گانا ہے۔ خس و خاشاک زمانے ضخیم ناول ہے، جس میں دو خاندانوں کی کئی نسلوں پر پھیلی داستان بیان کی گئی ہے۔ اے غزال شب سوویت یونین کے زوال کے بعد پھیکے پڑ چکے سرخ رنگ کی کہانی ہے، جس میں رینن کے مجسمے پگھلا کر صلیبیں بنائی جا رہی تھیں اور کرداروں میں اکتاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اکتاہٹ جو ان میں واپس اپنے وطن آنے کی خواہش جگاتی ہے، وہاں قیام کرنے کی غرض سے نہیں کہ اب وہاں ان کا اپنا کوئی نہیں، فقط نامعلوم میں جھانکنے کے لیے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو شوقی جھوٹا سامنے آتا ہے، ایک عجیب و غریب کردار جس کا تخیل گمشدہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے، اور قارئین ناول کے 4 کرداروں ہی کے زمرے میں آتے ہیں، اس کی زبان سے سنتے ہیں۔ راکھ اور خس و خاشاک زمانے کی طرح یہ ناول بھی پاکستان کی مٹی سے جڑا ناول ہے، جس کے کردار جاندار لیکن ماضی گزیدہ ہیں۔ خس و خاشاک زمانے بلا شبہ عظیم ناولوں کی فہرست میں شامل کرنے کے قابل ہے، لیکن اے غزال شب بھی اگرچہ ضخامت میں قدرے مختصر ہے، لیکن اسے بھی ایک ماسٹر پیس کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جو قاری تارڑ کے اسلوب سے آشنا ہیں، انہیں اس ناول میں ان کا فن اپنے عروج پر نظر آئے گا۔ تارڑ نے ماسکو میں اپنے قیام کے دوران میں جن حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا اور ماسکو کی سفید راتیں میں تحریر کیا، اس کا عکس اگرچہ جا بجا نظر آتا ہے، لیکن اس ناول میں انداز بیان گہرائی و گہرائی کا جواب نہیں ہے۔
یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے تارڑ کا فن اپنے کمال تک پہنچا ہے۔ اس ناول میں تارڑ کی کردار ماضی کے خوابوں کے اسیر اور زندگی کی لایعانیت سے تنگ آئے لوگ ہیں۔ پیار کا پہلا شہر بہاؤ، خس و خاشاک زمانے، اے غزال شب، خس و خاشاک زمانے، غربت مرگ میں محبت، بےعزتی خراب، ڈاکیا اور جولاہا، راکھ، قلعہ جنگی، کالم نگاری۔ اس کے علاوہ تارڑ صاحب کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں کے مجموعے مندرجہ ذیل ہیں: چک چک، الو ہمارے بھائی ہیں، گدھے ہمارے بھائی ہیں، شتر مغ ریاست، تارڑ نامہ 1 2 3 4۔ تخلیقات: خانہ بدوش، جپسی ناول، اندلس میں اجنبی، پیار کا پہلا شہر، نانگا پربت، ہنزا داستان، شمشال بے مثال، کیٹو کہانی، برفیلی بلندیاں، سفر شمال کے، گدھے ہمارے بھائی ہیں، کالاش، یاک سرائے، دیوسائی، چترال داستان، کاروان سرائے۔ الو ہمارے بھائی ہیں، نکلے تیری تلاش میں، بہاؤ، راکھ، پکھیرو، سنو لیک، نیپال نگری، پتلی پیکنگ کی، یاک سرائے، دیس ہوئے پردیس، سیاہ آنکھ میں تصویر، خس و خاشاک زمانے، اے غزال شب، لاسکا ہائی وے، ہیلو ہالینڈ، ماسکو کی سفید راتیں، لاہور سے یارکن تک۔ خطوط: شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، محمد خالد اختر، نیو یارک کے سوربھ، امریکہ کے سوربھ، آسٹریلیا آوارگی، راکا پوشی نگر اور سندھ بہتا رہا۔ 15 کہانیاں، تارڑ نامہ 1 2 3 4 5۔ اعزازات: مستنصر حسین تارڑ کی ادبی خدمات کے بدلے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ان کے ناول راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق قرارا گیا اور آپ کو 2002 میں دوحہ قطر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ متاثر کرنے والے لوگ: مطالعے کی عادت جتنی پختہ ہے اتنی ہی پرانی۔ اردو میں قرۃ العین حیدر ان کی پسندیدہ لکھاری ہیں۔ ان کا ناول آخری شب کے ہم سفر اچھا لگا۔ ٹالسٹائی اور دوستویفسکی کے مداح ہیں۔ برادرز کرامازوف کو دنیا کا سب سے بڑا ناول خیال کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان کی کتاب برساتی کوے کو اپنے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں کی ماں قرار دیتے ہیں۔ کرنل محمد خان کی بجنگ احمد کو اردو کا بہترین نثری سرمایہ سمجھتے ہیں۔ تارڑ کہتے ہیں، دوستویفسکی سے میں نے صبر سیکھا کہ کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے کردار نگاری کی جاتی ہے۔ میں کوئی اوریجنل شخص نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر ان بہت سے ادیبوں کی جھلک نظر آتی ہے جنہیں میں نے پڑھا ہے اور جو آہستہ آہستہ مجھ میں سرایت کرتے گئے ہیں۔ آیا میرا اپنا کوئی آنگ بھی آتا ہے یا نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ دوستویفسکی، چیخوف اور ٹالسٹائی کے بعد میں نے کافکا، کامیو اور کئی فرانسیسی ادیبوں کے ساتھ ساتھ جرمن ادیب ہرمن ہیسے کو بھی پڑھا، جن کے ناول سدھارتھ کو تو ایک بائبل کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تاثرات و تبصرے: ان کے ناول جنہوں نے سب سے زیادہ ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کی، ان میں سر فہرست بہاؤ کا نام آتا ہے، جو وادی سندھ کے معاشرتی طرز اور اطوار کو واضح کرتا ہے۔ اردو ادب کے مشہور ناول نگار عبداللہ حسین بہاؤ کے بارے میں لکھتے ہیں، اس تحریر کی پشت پر جس قدر تخیلاتی ریسرچ پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ رسمی لحاظ سے سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر یہ ناول کسی ترقی یافتہ ملک میں لکھا جاتا تو چند سال کے اندر مصنف کو کسی یونیورسٹی کی جانب سے علم بشریات کی اعزازی ڈگری پیش کی جاتی۔ عبداللہ حسین کی ان الفاظ سے بہاؤ کی ادبی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نکلے تیری تلاش میں سفر نامہ سن 71 میں شائع ہوا۔ قارئین اور ناقدین دونوں ہی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسے پڑھنے کے بعد محمد خالد اختر نے لکھا تھا، اس نے مروجہ ترکیب کے تاروں کو بکھیر ڈالے ہیں۔ اندلس میں اجنبی پڑھ کر شفیق الرحمان نے کہا، تارڑ کے سفر نامے قدیم اور جدید سفر ناموں کا سنگم ہے۔ اس کے علاوہ راکھ اور خس و خاشاک زمانے کو بھی شاہکار نہ کہنا ناانصافی ہوگی۔ تقسیم برصغیر کے بارے میں لکھے گئے یہ ناول ان تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہیں جن پر اب تک بات کرنا پسند نہیں کی جاتی ہے۔ خس و خاشاک زمانے کو تو پاکستان کی ایک ایسی دستاویز کہا جا سکتا ہے جو پاکستانی معاشرے کی اخلاقی اور تہذیبی اقدار اور اس کے بدلتے رویوں کو بیان کرتی ہے، جبکہ پیار کا پہلا شہر
اور قربت مرگ میں محبت مقبول عام ہے۔ غریب سے لگاؤ رکھنے والے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے پیار کا پہلا شہر پڑھ نہ رکھا ہو۔ اس کے علاوہ ڈاکیا اور جولاہا، سیاہ آنکھ میں تصویر، جپسی، قلعہ جنگی، فاختہ اور اے غزال شب کے نام بھی ان کے ناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ بقول عبداللہ حسین، اے غزال شب ان کا پسندیدہ ترین ناول ہے۔